جی ہمارے یہاں 17 رکعت کہاں سے کہی جاتی ہے؟ بلکہ بدبختوں نے اللہ ہدایت دے ہمیں بھی اور انہوں کتابوں میں لکھ بھی دیا ہے کہ عشاء کی نماز کتنی ہے؟ 17 رکعت ہے. 4 رکعت پہلے سنت ہے, پھر 4 رکعت فرض ہے, 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے, 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے, 3 رکعت وتر ہے اور 2 رکعت نفل ہے. یہ ایسا علم ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم نہیں تھا. نعوذ باللہ من ذالک. صحابہ کرام کو وہ علم نہیں تھا. آج زکوٰۃ کے بارے میں زکوٰۃ تو ادا نہیں کی جائے گی, اس کا خیال نہیں رکھا جائے گا, لیکن مولوی صاحب کو جمعرات کی روٹی دینا نہیں بھولیں, وہی گویا کہ زکوٰۃ ہے. بھلا بتائیے عبادت کا یہ طریقہ جائز ہوگا؟ یہ طریقہ جائز ہے. جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اللہ کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا ہے. عبادت کا جو طریقہ بھی آپ نے بتا دیا ہے, جو طریقہ بھی بتایا ہے, اس کے خلاف کرنے والا اللہ کے رسول کا مطیع نہیں ہو سکتا. واللہ چاہے وہ بڑی چیز ہو چاہے چھوٹی سی چیز ہو. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارمی کے اندر روایت ہے کہ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, حلقہ بنا ہوا ہے, ایک شخص درمیان میں ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ کھجور کی گٹھلیاں ہیں. 10 یا 5 ایک کو دیتا ہے, کہتا ہے سبحان اللہ پڑھو تم بھی, پھر اس کو دیتا ہے, پھر اس کو دیتا ہے, پھر اس کو دیتا ہے, پھر کہتا ہے الحمدللہ 10 بار پڑھو, پھر لا الہ الا 10 بار پڑھو. اس طریقے سے وہ لوگوں کو تسبیح اور تحمید اور تہلیل کے اندر مشغول کیے ہوئے. یہ اچھا کام تھا نا, اللہ کا ذکر کر رہے تھے لوگ نا, لیکن یہ طریقہ جو ذکر کا ایجاد کیا تھا یہ اللہ کے رسول و صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے کہا کہ اے لوگو, کیا تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں سے زیادہ ہدایت کے راستے پر ہو؟ ان لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن, ہمارا مقصد کیا ہے؟ نیک کام کرنا ہے. ہمارا مقصد نیک کام کرنا ہے. تو آپ نے فرمایا کتنے نیک کام کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو نیکی کو نہیں پہنچ سکتے. تو کہنے کا مطلب نیت صرف کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عمل جو ہونا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے, ہے کہ نہیں ہے؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کریں. آپ نے جس طریقے سے نماز پڑھی ویسے نماز پڑھی. حتیٰ کہ ساتھیوں آپ کے حمام میں بیت الخلاء میں داخل ہونے اور بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا, ہمارے اوپر یہ بھی ہے کہ ہم اسی طریقے سے بیٹھیں. حتیٰ کہ گستاخی معاف ساتھیوں, آپ اپنے ازواج مطہرات پاس کس طریقے سے جاتے تھے وہی طریقہ ہمارے لیے جانے کا سنت ہوگا. اس کے علاوہ اگر کوئی طریقہ اختیار کرے اور کہے یہ طریقہ بہتر ہے, یہ طریقہ بہتر ہے, تو وہ چیز قطعاً قابل قبول نہیں ہوگی. اسی لیے ساتھیوں ہمارے یہاں یہ کفر جو علل اعلان کیا جا رہا ہے اور ہر چھوٹا بڑا اس کے اندر ملوث ہے کہ جو غیر شرعی قانون, غیر اسلامی قانون ہمارے ہاں کورٹ اور کچہریوں کے اندر ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے, اور ہم خوشی خوشی اپنا فیصلہ وہاں پر لے کر کے جاتے ہیں اور قرآن حدیث پر اپنا فیصلہ کراتے ہیں. حتیٰ کہ بہت سے مسائل جو کورٹ میں لے جائے بغیر حل ہو سکتے ہیں, مثال کے طور طلاق اور نکاح کا مسئلہ, یہ حل ہو سکتا ہے نہیں حل ہو سکتا, لیکن اس کے لیے بھی نعوذ باللہ من ذالک ہم کہاں جاتے ہیں اسی طاغوتی, اسی شرکی, اسی کفری کچہری کی طرف جا کر کے اپنا فیصلہ کرا کر کے اپنا دین و ایمان سارا اٹھا کر کے چلے جاتے ہیں. یہ قطعاً ہمارے لیے آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا, بلکہ اس کا یہ معنی ہوگا کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانا. بات دوسری طرف نہ نکل جائے ساتھیوں, میں عرض کر رہا تھا کہ پہلی چیز یعنی اللہ کے رسول کا پہلا حق ہمارے اور آپ کے اوپر ہے, وہ کیا ہے کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں اور ایمان کے تقاضے کو ضرور پورا کریں. بغیر ایمان کا تقاضا پورا کیے ہوئے کام نہیں بنتا ہے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ پہلا تقاضا کیا ہے کہ آپ جس بات کی بھی خبر دیں اسے ہم تسلیم کر لیں, ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے. آج بڑے دھڑلے سے لوگ ہم سے بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ یاجوج ماجوج بھی اس دنیا کے اندر موجود ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہاں موجود ہیں. کہتے ہیں ہم کیسے مانیں؟ اس لیے کہ یہ علم کا دعویٰ کرنے والے لوگوں نے پوری دنیا کو چھان ڈالا ہے, لیکن اتنی بڑی جماعت میں کہیں نظر نہیں آئی. آخر کہاں چھپے ہوئے ہیں وہ؟ ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کا یہ دعویٰ ہے, لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ یہ ابھی اس حقیقت تک نہیں پہنچے اور یاجوج ماجوج دنیا میں موجود ہیں.
ہماری نظروں سے اللہ تعالیٰ نے اوجھل کر دیا۔ اللہ قدرت سے بڑی چیز ہے ذرا واللہ اگر یہ لوگ قرآن کو پڑھیں اور قرآن کے اندر جو واقعات اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں تو ان کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر بنو اسرائیل جب مصر سے نکلے ہیں، اللہ نے انہیں سمندر پار کرا دیا اور ان کے دشمن کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب دیکھو تمہیں اپنے شہر میں، اپنے ملک یعنی بیت المقدس میں داخل ہونا ہے تو تھوڑا سا لڑائی اور قتال کرنا ہوگا، جہاد کرنا ہوگا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ارے موسیٰ یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ بدبختوں نے، نالائقوں نے، اس خنزیر اور سور کی اولاد جو آج یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بیت المقدس پر ان کا حق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جھوٹے اور مکار، یہ سور کی اور بندروں کی اولاد، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا جواب دیا؟ اے موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون، اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جب دیکھیں کہ تم اپنے رب کے ساتھ ان لوگوں پر کامیاب ہو گئے ہو تو ہم بھی تمہارے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ان کے اوپر کیا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر پھٹکار یہ نازل کی کہ میدان تیہ کے اندر 40 سال تک بھٹکتے رہے اور بیت المقدس کا راستہ انہیں نہیں ملا، حالانکہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی اور یہ فاصلہ 1000 کلومیٹر دوری کا بھی نہیں تھا بلکہ مشکل سے 100 کلومیٹر کا رہا ہوگا۔ اسی کے اندر 40 سال تک بھٹکتے رہے اور بیت المقدس کا راستہ وہ تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی قوموں کو اس طریقے سے یعنی بلکہ بعض علماء نے لکھا صرف 6 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، 6 کلومیٹر کا فاصلہ تھا اور 40 سال تک اس وہیں پر چکر لگا رہے ہیں اور انہیں بیت المقدس کا راستہ نہیں مل رہا ہے۔ تو وہ اللہ آج کے لوگوں کی نظریں یاجوج ماجوج سے چھپا نہیں سکتا، اندھی نہیں کر سکتا۔ یقین ہم یہ کہتے ہیں چاہے ایک ایک ذرے تک وہ پہنچ گئے ہوں، لیکن ہمارے نبی کا فرمان سچ ہے کہ یاجوج ماجوج اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ وہ کہاں موجود ہیں وہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا تو ہم اس بات کو جھٹلائیں گے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طریقے سے بہت سی خبریں ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ جو خبر دیں اس کو مانا جائے، دوسری بات یہ ہے کہ جس چیز کا حکم دے اسے تسلیم کیا جائے، جس چیز سے منع کریں اس سے رک جایا جائے، اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، بدعات اور خرافات کو رواج نہ دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ اس نبی کی ہم اطاعت تو کریں گے، اس نبی کی پیروی ہم کریں گے، اس نبی کے اوپر ہم ایمان لے آئیں گے، لیکن اس کی پیروی اور اس کی اطاعت ایک حاکم کی پیروی اور اطاعت نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا کا ایک حاکم ہے، ہم اس کی بات مانتے ہیں، اس نے ٹریفک کا یا اور جو قانون بنا دیا اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں نا، لیکن بسا اوقات دل سے اس کے اوپر ہم ناراض بھی رہتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے، برا بھلا بھی کہتے ہیں، لیکن نبی کی جو اطاعت ہونی چاہیے، اللہ کی جو اطاعت ہونی چاہیے، اگر ایسی اطاعت کی گئی ساتھیوں تو وہ سراسر نفاق ہوگی، وہ ایمان اور اسلام نہیں ہوگا، بلکہ نبی اور اللہ کی جو اطاعت ہونی چاہیے محبت کے جذبے سے ہونی چاہیے۔ اسی لیے دوسرا حق ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، جیسا کہ ابھی جو خطبے کے اندر شیخ بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کا کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے پہلے کیا چیز ہے نہ اولاد ہے پہلے، اس لیے کہ انسان کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہوتی ہے، والد سے محبت کم ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ انسان اپنی بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور والدین سے محبت کم کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے رکھا ہے من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، ہے نا، جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد سے